اکھنڈ بھارت کیا ہے، اور پھر ہم آگے چل کے اس کو ریلیٹ کریں گے. ایک اور بھی آج آن گوئنگ کانفلکٹ ہے کہ دونوں میں مماثلت کیا ہے اتنی. اکھنڈ بھارت جو ہے نا، یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں جو ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے، یہ جنہوں نے پیش کی انہوں نے ہی تقریباً آپ سمجھیں گے سوارکر اور میں اور ایک اور جو ان کے فلاسفر ہیں جس کو یہ کہتے ہیں جی، انہوں نے یہ ڈاکٹرائن انہوں نے بھی نظریہ یہ پیش کیا کہ جو بھارت ہے اصل میں وہ جو ہے وہ اصل میں اکھنڈ بھارت یوں ہے کہ جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے بیسیکلی، یعنی بر صغیر سب کانٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اب اس کے اندر موجودہ جو ہندوستان ہے وہ ہے، موجودہ پاکستان وہ ہے، پھر بھوٹان ہے، نیپال ہے، اس میں سری لنکا شامل ہے، اس میں جو میانمار کا کچھ حصہ شامل ہے، بنگلہ دیش ہے، پھر اس میں افغانستان بھی شامل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کچھ حصہ چائنا کا بھی ہے، کچھ حصہ وہ تبت کا، اور وہ ظاہر سی بات تبت والا. تو اب یہ سارا جو ہے سب کانٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی کسی دور میں یہ بھارت ہی ہوا یا ہندوستان ہوا کرتا تھا، اشوکا کی اسٹیٹ تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہندو ریاست جو ہے نا یہ دوبارہ سے قائم کی جائے گی. اب یہ آج کے دور میں 2025 میں جب آپ یہ توسیع پسندانہ عزائم جو بھارت کے ہیں تو اس پہ جب نظر دوڑاتے ہیں، جس کے اندر آلموسٹ کوئی 7-8 ملک آ رہے ہیں. ہاں جی. تو موجودہ دور میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر یعنی آپ ان کی سیریسنس کا، یا آپ ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کی ذہنی حالت کا، بلکہ الفاظ یہ استعمال کرنے چاہیے کہ اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے اس کا نقشہ اپنی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بھی لگا دیا کہ ایکچولی ہمارا جو وہ اکھنڈ بھارت ہے وہ یہ ہے، جس پہ نیپال، بنگلہ دیش، اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. جی نیپال نے، بنگلہ دیش نے، پاکستان، دیگر ممالک نے عالمی دنیا میں کہا بھائی یہ کیا بات، یہ کیا ہے. باقاعدہ انہوں نے سیٹیں بھی رکھ دی کہ جب ہم فتح کر لیں گے تو ان کے ممبرز ان سیٹس پہ آ کے بیٹھیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یار 2025 میں یار ایسا کون سوچتا ہے؟ اسرائیل سوچتا ہے. ہاں، اسرائیل سوچتا ہے. دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ کس کے ساتھ میچ کرتا ہے. تو یہ میچ کرتا ہے گریٹر اسرائیل کے ساتھ. اور دونوں کا میں سے ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جب ہم یہ اسٹیٹ بنا لیں گے تو پھر یہاں سے ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. ظاہری بات ہے. اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ غزہ والا جو پورا پلان تھا وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر لایا جائے. اور باقاعدہ انہوں نے اس کے اندر اسرائیلی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا گیا، ان کا کچھ انفراسٹرکچر بھی یہاں پہ ملٹری انفراسٹرکچر انسٹال کیا گیا، اور ان سے ہیلپ لی گئی کہ ہم کس طرح کشمیر والے ریجن کو بالکل جس طرح غزہ اسٹرپ ہم نے بنائی ہوئی اس طرح اس کو کنورٹ کر سکیں، اور جو پاپولیشن ہے اس کی بھی پرسنٹیج کو چینج کیا جائے. تو ڈیموگرافک چینجز پہ بھی کام کرنا وہیں سے کیا. اور باقاعدہ یہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سے سیکھنا چاہیے، اسرائیل والا حشر کرنا چاہیے، اسرائیل کی طرح یہاں پہ چینجز لانے چاہیے. ایسا میں نے نہیں دیکھا کوئی ملک کہہ رہا ہے ان کے علاوہ. دیکھیں یہ سب لوگ کنڈیمٹ کر رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے. ہاں وہ اس کیٹیگوریکلی کنڈیمٹ کیا جا رہا ہے. اس میں نا انڈیا نے بہت عرصہ پہلے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو انہوں نے سیم وہی اسٹریٹجی اپنائی جو کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف اپنائی. مثال کے طور پہ جب باڑھ کا سلسلہ شروع ہوا کشمیر میں، آپ نے دیکھا ہوگا جب باڑھ لگائی گئی تو یہ باڑھ وہاں پہ، یہ مشرف دور والی باڑھ کی بات ہے. جی جب یہ باڑھ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ باڑھ بھی انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے نا، یہ وہاں پر جب لگائی گئی. پھر اس کے علاوہ مختلف جو طریقہ کار ہیں وہ انہوں نے کیے. اسرائیل کا اسٹریٹجک الائنس جو بھارت کے ساتھ ہے وہ آج سے نہیں ہے، وہ آپ اس سے پہلے بھی چلے جائیں گے. تو اب چونکہ ہمیں پر اتنا ٹائم نہیں ہوگا، اگر ہم اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جب جنگیں ہوئیں اس میں اسرائیل نے کس طریقے سے انڈیا کا ساتھ دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ انڈیا کے جو مختلف جو فوجی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں وہ یوٹیوب چینلز پہ آ کے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موجودہ دور میں اسرائیل کی جو فورسز ہیں یا اسرائیل کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے غزہ کے خلاف یا حماس کے خلاف، چونکہ کارگل وار میں اسرائیل نے ہمارا ساتھ دیا. بالکل. تو یعنی یہ تو ایک بات ہے. یہ ویڈیو تو کافی وائرل بھی ہوئی تھی. تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ خود اپنے منہ سے یہ تسلیم کرتے ہیں جی اسرائیل جو ہے اور جو موساد ہے ہم اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں.
جب انہوں نے حتیٰ کہ جب انہوں نے کینیڈین کیا سیکھتے ہیں لائک جینوسائڈ سیکھتے ہیں؟ جی ظاہری بات ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جب آپ کو یاد ہوگا کہ موساد نے جو ہے اپنے مخالفین کو پوری دنیا میں ان کی چن کے ان کی اسیسینیشن کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب مشورہ کیا تو ہمیں موساد نے یہ ہمارے بڑے بھائی اسرائیل نے یہ مشورہ دیا کہ جو آپ کے مخالفین آپ بھی دنیا میں ان کی اسیسینیشن کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے ہم نے کی ہے، ہم نے کینیڈا میں کی، امریکہ میں کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں بھی کچھ رہنماؤں کی جو ہے وہ کی گئی. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو یہ وہ تمام مجرمانہ افعال ہیں، ٹھیک ہے، مجرمانہ ٹیکٹکس ہیں جو کہ انہوں نے اسرائیل سے سیکھے ہیں. تو ابھی بھی اب چونکہ انہوں نے آئیڈیالوجی، میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی بنیادوں پہ بھی، یعنی انہوں نے آئیڈیل ان کا چونکہ اسرائیل ہے، تو اسی سے ہی انہوں نے دیکھیں کہ جو گریٹر اسرائیل انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اکھنڈ بھارت کا جو کھنڈ ہوا بھارت اکھنڈ ہوگا. تو جو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ بینک میں یا غزہ کے اندر اسرائیل جس طرح سے بربریت کر رہا ہے، وہی سیم اسی قسم کی کہ ظلم یا مظالم جو ہیں وہ انڈیا کشمیر کے اندر کر رہا ہے اور دیگر علاقوں میں بھی کر رہا ہے.